باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے شرعی اور فقہی احکام کے سلسلے کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا درس نمبر 7 جو احکام طہارت و نجاست سے متعلق ہے، اس میں کور پانی اور جاری پانی اور قلیل پانی اور بارش پانی کے احکام کے متعلق گفتگو کا سلسلہ قلیل پانی کے احکام تک پہنچا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے کور پانی کے احکام کے متعلق تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اور آج قلیل پانی کے متعلق بتائیں گے کہ قلیل پانی کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا احکام ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قلیل پانی سے کیا مراد ہے؟ جواب: قلیل پانی وہ پانی ہے کہ جو زمین سے نہ نکلے، یعنی نہ تو وہ جاری پانی ہو، چونکہ جاری پانی زمین سے نکلتا ہے جیسے چشموں کا پانی ہوتا ہے، یا کنویں کے پانی کی طرح نہ ہو، اور بارش کا پانی بھی نہ ہو، یعنی بارش کے پانی کی طرح بھی نہ ہو، اور کور سے کم ہو جیسے ٹینکی کا پانی کہ جس کی مقدار کور سے کم ہو۔ کور کی مقدار ہم نے گزشتہ درس میں بیان کی تھی کہ 384 لیٹر تقریباً مقدار ہو تو وہ کور کہلاتا ہے۔ تو ایسا پانی کہ جو زمین سے بھی نہ نکلے اور بارش کا پانی بھی نہ ہو اور کور بھی نہ ہو، یعنی کور سے مقدار اس کی کم ہو، تو ایسا پانی قلیل پانی کے حکم میں ہوتا ہے، وہ قلیل پانی کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قلیل پانی کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ قلیل پانی کسی نجس چیز پر گرے یا نجس چیز اس سے آ کے مل جائے تو قلیل پانی نجس ہو جاتا ہے، لیکن اگر نجس چیز پر قلیل پانی اتنے پریشر کے ساتھ اور زور سے گرے کہ جتنا پانی اس نجس چیز سے ملتا ہے فقط وہی نجس ہوگا، یعنی قلیل پانی پریشر کے ساتھ، فشار کے ساتھ زور سے گرے تو جتنا پانی اس نجس چیز کے ساتھ ملے گا فقط وہی حصہ پانی کا نجس شمار ہوگا۔ آج کے درس کا اگلا سوال یہ ہے کہ قلیل پانی سے دھوتے ہوئے نکلنے والا غسالہ کیا حکم رکھتا ہے؟ غسالہ کہتے ہیں دھوئی جانے والی چیز میں سے نکلنے والا پانی۔ جب آپ کپڑے کو دھوتے ہیں تو اس سے جو دھون نکلتا ہے اس کو غسالہ کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قلیل پانی سے دھوتے وقت نکلنے والا غسالہ کیا حکم رکھتا ہے؟ کیا وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ کسی نجس چیز کو دھوتے وقت یا اس کے بعد جو قلیل پانی خود بخود یا نچوڑنے سے یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس نجس چیز سے نکلتا ہے، کسی اور چیز سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر پاؤں مارا ہے، رگڑا ہے مثلاً، یا آپ نے مشین کے ذریعے پانی نکالا ہے، تو وہ قلیل پانی جو خود بخود نکلے یا نچوڑے یا کسی اور طریقے سے نجس چیز کو دھونے کے بعد اس سے نکلتا ہے اسے غسالہ کہتے ہیں اور وہ نجس ہوتا ہے۔ البتہ اگر پانی ڈالنے سے پہلے نجس چیز میں عین نجاست نہ ہو، آپ نے قلیل پانی اس کے اوپر ڈالا اور اس نجس چیز میں عین نجاست نہیں تھی، مثلاً خون کے ذرات اس میں نہیں تھے، تو وہ پانی جو دھونے کے بعد نکلے گا اور نجس چیز میں نجاست کے ذرات موجود نہیں ہیں، یعنی عین نجاست موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں غسالہ نجس تو ہے لیکن نجاست کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پہ غسالہ نجس ہوگا۔ البتہ اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ نجس چیز ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہوتی ہو یا کئی مرتبہ دھونے سے پاک ہوتی ہو۔ مثلا وہ لباس جو پیشاب سے نجس ہوا ہو قلیل پانی سے 2 مرتبہ دھویا جائے گا، اور 1 مرتبہ سے زیادہ دھونے کی صورت میں بھی چاہے وہ آخری مرتبہ دھونے کا غسالہ ہو یا اس سے پہلے کا غسالہ ہو، وہ نجس شمار ہوگا۔ آج کے درس کا آخری سوال یہ ہے کہ جس قلیل پانی سے استنجا کیا جائے اس کا کیا حکم ہے؟ ایک لوٹا ہے، ایک برتن ہے جس میں پانی موجود ہے اور اس سے آپ نے استنجا کیا،
تو جس قلیل پانی سے استنجا کیا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس قلیل پانی سے پیشاب یا پاخانے کے مقام کو دھویا جائے وہ اگر کسی چیز کو لگ جائے، استنجے کا پانی کسی چیز کو لگ جاتا ہے، پاؤں پہ گر جاتا ہے، کپڑوں کے اوپر گر جاتا ہے، تو 5 شرائط کے ساتھ اسے نجس نہیں کرے گا۔ اگر استنجے کے اس قلیل پانی میں 5 شرائط موجود ہوں تو جس چیز کے ساتھ وہ لگے گا اسے نجس نہیں کرے گا۔ نمبر یہ کہ پانی میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا نہ ہو۔ نمبر 2، باہر سے کوئی نجاست اسے آ کر نہ ملی ہو، یعنی اس استنجے کے پانی کے ساتھ کوئی بیرونی نجاست نہ ملی ہو۔ نمبر 3، کوئی اور نجاست مثلا خون یا پیشاب پاخانے کے ساتھ خارج نہ ہوا ہو، وہ افراد کے جو بواسیر کے جیسے مریض ہوتے ہیں، تو کوئی اور نجاست خون یا پیشاب پاخانے کے ساتھ خارج نہ ہوا ہو۔ نمبر 4، پاخانے کے ذرات پانی میں ظاہر نہ ہوں، اور آخری شرط یہ ہے کہ پیشاب یا پاخانے کے مقام کے اطراف میں معمول سے زیادہ نجاست نہ لگی ہو، تو اس صورت میں جو استنجے سے پانی گر کے کسی چیز کے اوپر لگے گا وہ اسے نجس نہیں کرے گا اگر یہ 5 شرائط موجود ہوں تو۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔